یہ 17 ستمبر 2024 کی بات ہے۔ لبنان اور سیریا کے کچھ شہروں میں اچانک 3:30 کے بعد ایک سیریز آف اٹیک شروع ہوتا ہے۔ اٹیک کیا تھا؟ ایک طرح کے دھماکے تھے جو شروع ہوتے ہیں اور لگ بھگ 3000 کے قریب، جی ہاں 3000 کے قریب ایکسپلوژن ہوتے ہیں۔ تقریباً 12 کے قریب لوگ جو تھے وہ مرے تھے اور تقریباً کوئی 3000 کے لگ بھگ اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ انٹرنیشنل سوال پیدا یہ ہوتا ہے اس جدید دور میں، اس لیٹسٹ دور کے اندر، اس کمیونیکیشن کے دور کے اندر، جہاں پہ بہت سارے ٹیلی کمیونیکیشن اکوپمنٹس اور گیجٹس استعمال ہو سکتے تھے، why حزب اللہ choose to the pager devices؟ جبکہ دوسری طرف حزب اللہ نے ان دھماکوں کا ذمہ دار جو ہے وہ اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ اس لیٹسٹ دور کے اندر حزب اللہ کو ایسی کیا صورت کہ اگر وہ کچھ اور کمیونیکیشن سسٹم یوز کرتے تو وہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہوتا جس کو ٹریک کرنا ریلیٹیولی ایزی ہوتا تھا۔ تو ان ڈیوائسز کے اندر تقریباً 3 گرام کے قریب ایک ایکسپلوسیو مٹیریل جس کو پینٹ کہا جاتا ہے وہ رکھا گیا تھا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسپلوسیو جو تھا کہاں پہ رکھا گیا اور کس نے رکھا؟ جو پیجرز پھٹے ہیں وہ بیسیکلی پیجرز اس کمپنی نے پرووائڈ ہی نہیں کیے۔ ہنگری کے کیپٹل میں واقع ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کی جو سٹوری ہے، ان کے جو امپلائیز کی جو کہانی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ لیکن بات یہاں پہ کلیریفائی یہ نہیں ہوتی، چاہے یہ اتنی سیدھی کہانی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ہاؤ از اٹ پاسبل فار اے کمپنی جو کہ ایک گھر پہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا امپلائی بھی ایک ہی ہے اور وہ 5000 کے قریب پیجز جو ہیں وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ اور یہ بی ایس سی کنسلٹنگ کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے اس کا کیا سارا کچا چٹا ہے، اس کی ساری کیا کہانی ہے۔ بہرحال ایک اور فائنینشیل ٹرانزیکشن کا ذکر بھی ہے جو ہنگری میں ہی کی گئی تھی ایک اور کمپنی کے ذریعے۔ کیسے ہیں دوستو؟ یہ 17 ستمبر 2024 کی بات ہے۔ لبنان اور سیریا کے کچھ شہروں میں اچانک 3:30 کے بعد سیریز آف اٹیک شروع ہوتا ہے۔ اٹیک کیا تھا؟ ایک طرح کے دھماکے تھے جو شروع ہوتے ہیں اور لگ بھگ 3000 کے قریب، جی ہاں 3000 کے قریب ایکسپلوژن ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ انٹینسیفائڈ ایکسپلوژن تو شاید نہیں تھے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ایک سیریز آف ایکسپلوژن ہونا ڈیفینیٹلی ایک سیریس کنسرن ضرور شو کرتا ہے۔ اور اسی طرح کے ایکسپلوژن اس سے بالکل اگلے دن یعنی کہ 18 سپتمبر کو بھی ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ 17 ستمبر جو ایکسپلوژن ہوئے تھے اگر ان کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً 12 کے قریب لوگ جو تھے وہ مرے تھے اور تقریباً کوئی 3000 کے لگ بھگ اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق۔ اور جو بالکل اگلے دن 18 سپتمبر کو ایکسپلوژنس ہوئے تھے اس کے نتیجے میں تقریباً کوئی 20 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 450 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ آفٹر آل یہ ایکسپلوژن تھے کیا اور کس چیز کے اندر یہ ایکسپلوژن ہوئے تھے؟ یہ کوئی بہت بڑے مطلب کوئی بہت زیادہ ہیوی مٹیریل کے اندر یہ ایکسپلوسو مٹیریل نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی ایک کمیونیکیشن ڈیوائس جس کو ہم پیجر کہتے ہیں، ایک آؤٹ ڈیٹڈ پیجر ڈیوائس کے اندر یہ ایکسپلوژن کیے گئے تھے۔ جہاں تک بات آتی ہے پیجرز کی تو پیجرز کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں۔ پیجرز کا جہاں تک تعلق ہے، پیجرز کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ ایک اسمارٹ فون ہے لیکن پرانے دور کا، 1990s کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس دور کا ایک یہ کمیونیکیشن ڈیوائس ہے جو کہ ایک لائف لائن کے طور پر ایکٹ کرتا تھا ڈفرینٹ بزنس مینس کے لیے، ڈفرینٹ سیکیورٹی پرسونلز کے لیے۔ بیسکلی اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک ریڈیو سگنل کے ذریعے میسیجز جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے اس جدید دور میں، اس لیٹسٹ دور کے اندر، اس کمیونیکیشن کے دور کے اندر، جہاں پہ بہت سارے ٹیلی کمیونیکیشن اکوپمنٹس اور گیجٹس استعمال ہو سکتے تھے، why حزب اللہ choose to the pager devices؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جبکہ دوسری طرف حزب اللہ نے ان دھماکوں کا ذمہ دار جو ہے وہ اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ بات کی جائے
ان धमाकों की, तो इसराइल ने इन हमलों की ज़िम्मेदारी यहाँ कबूल नहीं की, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया। अब आफ्टर ऑल पॉइंट इज़ दिस कि इस लेटेस्ट दौर के अंदर हिज़्बुल्लाह को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उसको ये पेजर डिवाइस इस्तेमाल करने की एक वेव उनको नज़र आया ताकि वो अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकें। ऐसी अंदर क्या वजूहात थी, और आफ्टर ऑल ये पेजर डिवाइसेस कैसे एक्सप्लोड कैसे हुई? क्या ये कोई बैटरी एक्सप्लोजन था या फिर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल था, या मतलब धमाका किस मवाद था जिसके नतीजे में ये एक्सप्लोजन्स जो थे वो बाकायदा तौर पर किए गए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि आफ्टर ऑल ये पेजर डिवाइसेस क्या हैं और इस जदीद दौर में हिज़्बुल्लाह इन आउटडेटेड पेजर डिवाइसेस को यूज़ क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से है। पेजर डिवाइसेस बेसिकली एक मैसेजेस करने के लिए एक डिवाइस है, एक आउटडेटेड डिवाइस है, 1990 से इस्तेमाल में होती थी। इससे पहले जब फ़ोन आम नहीं हुआ करते थे, बेसिकली ये लाइफलाइन समझी जाती थी लोगों के लिए, कम्युनिकेशन के लाइफलाइन के तौर पर इस्तेमाल होता था। अब जहाँ तक बात आ जाती है कि वाई हिज़्बुल्लाह डिसाइडेड टू यूज़ दिस पेजर डिवाइसेस इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इन दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से है कि अगर वो कुछ और कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते तो वो एक टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होता जिसको ट्रैक करना रिलेटिवली ईजी होता था। तो हिज़्बुल्लाह हायर अथॉरिटीज़ थॉट के हम लोगों को कम्युनिकेशन के लिए एक पेजर डिवाइस के ऊपर जो है शिफ्ट होना चाहिए। और जहाँ तक बात करें पेजर्स की, तो पेजर्स किसी भी टेली कम्युनिकेशन सिग्नल या इंटरनेट सिग्नल को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं टू सेंड एंड रिसीव दी मैसेजेस। तो ये एक तो रीज़न थी वाई हिज़्बुल्लाह डिसाइडेड टू शिफ्ट टू द पेजर। दूसरा सवाल जहाँ तक आता है कि ये इतने बड़े पैमाने पे अचानक एक्सप्लोजन हुए, जो कि एक मैसेज आता है जो कि डेफिनेटली कमांड थी एक्सप्लोड होने की, और वो एक्सप्लोड हो जाते थे या हो गए थे, तो इसके नतीजे में बहुत सारे लोग भी मरे। तो जहाँ तक बात आती है कि ये डिवाइसेस फटी कैसे, एक्सप्लोड कैसे हुई, तो इन डिवाइसेस के अंदर तकरीबन 3 ग्राम के करीब एक एक्सप्लोसिव मटेरियल जिसको पेंट कहा जाता है वो रखा गया था। इट्स अ वाइट पाउडर एक्सप्लोसिव मटेरियल जो कि TNT से ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का एक एक्सप्लोसिव मटेरियल समझा जाता है, वो 3 ग्राम के करीब इसके अंदर रखा गया था। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि ये TNT एक्सप्लोसिव जो था कहाँ पे रखा गया और किसने रखा, कैसे रखा गया। तो ये सारी स्टोरी जो है बहुत इम्प्रेसिव किस्म की और एक बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टोरी है, और ये सिर्फ एक कंपनी के इर्द गिर्द नहीं बल्कि 3 कंपनीज़ और 4 मुल्कों के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये एक बड़ी इम्प्रेसिव किस्म की स्टोरी समझी जाती है। तो जो पहली कंपनी जिसका नाम सामने आ रहा है इस एक्सप्लोजन के अंदर, जिसकी इन्वॉल्वमेंट इस केस के अंदर जो है वो समझी जा रही है, या जिस कंपनी को इन्वॉल्व किया गया इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो वो एक ताइवान की कंपनी है जिसका नाम गोल्ड अपोलो है। ये बेसिकली 1990 से एक पेजर मैन्युफैक्चरर है, पेजर्स बनाने वाली कंपनी है जो ताइवान में लोकेटेड है, और इसी कंपनी के पेजर्स जो हैं वो एक्सप्लोड किए हैं इस सारे इंसिडेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, जब कंपनी को इन्वेस्टिगेट किया गया था, तो ये एक बात सामने आई कि कंपनी ने ये बात कही कि जो पेजर्स फटे हैं वो बेसिकली पेजर्स इस कंपनी ने प्रोवाइड ही नहीं किए, और इस कंपनी के वो मैन्युफैक्चर्ड पेजर्स हैं ही नहीं। बेसिकली उन पेजर्स का जो डिज़ाइन है या जो मॉडल है वो इन पेजर्स का नहीं है, बल्कि ये एक और कंपनी ने बनाए हैं जो दूसरी कंपनी जिसका नाम है BAC कंसल्टेंट्स। ये कंपनी जो है बेसिकली हंगरी के कैपिटल में वाक़या एक कंपनी है, और इस कंपनी की जो स्टोरी है, इनके जो एम्प्लॉइज़ की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
جہاں تک بات آتی ہے کہ گولڈ اپولو کمپنی یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ پیجز جو ایکسپلورڈ کیے ہیں یہ انہوں نے نہیں بنائے، بلکہ ایک اور کنسلٹنٹ کمپنی، ایک اور کمپنی ہے جس کا نام BAC کنسلٹنگ ہے، اس نے یہ جو ماڈل ہے، یہ پیجز جو ہیں انہوں نے مینوفیکچر کیے ہیں، جس کا ماڈل نمبر AD924 ہے۔ تو لیکن بات یہاں پہ کلیریفائی یہ نہیں ہوتی کہ آفٹر آل اگر یہ BAC کنسلٹنگ نے ان پیجز کو مینوفیکچر کیا ہے تو اس کے جو اوپر جو ٹریسز ملے ہیں، جو نام ملا ہے ان ڈیوائسز کے اوپر، وہ تو گولڈ اپولو کا ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں گولڈ اپولو نے یہ بات کی تھی کہ وی ہیو گیون دا نیمز رائٹ ٹو دس کمپنی۔ بیسیکلی جو BAC کنسلٹنگ ہے وہ یورپ کے لیے ان پیجرز کو جو ہے وہ مینوفیکچر کرے گی، لیکن ان لوگوں کو ہم نے اپنے نیمز کے رائٹ دے دیے ہیں کہ وہ ہمارا نام استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن جب بات کی جائے BAC کنسلٹنگ کی تو یہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ آپ کو شاید یہ لگ رہا ہوگا تو اوکے ٹھیک ہے، اگر یہ گولڈ اپولو نے نہیں بنائے تو اگر وہ دوسری کمپنی BAC کنسلٹنٹ جو ہے اس کا نام یوز کر رہی ہے تو اس کی ذمہ داری BAC کنسلٹنٹ پہ آتی ہے۔ لیکن اس کہانی میں مزید ایک اور ٹویسٹ ہے، یہ اتنی سیدھی کہانی نہیں ہے۔ تو جہاں تک BAC کنسلٹنٹ کا تعلق ہے، یہ ہنگری میں ایک کمپنی ہے، اور جہاں تک ان کے امپلائیز کی اسٹوری ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری سمجھی جاتی ہے، جہاں پہ یہ مینوفیکچر کیے گئے تھے پیجز جو کہ 5000 کے قریب لگ بھگ تھے پیجز، ان کو جو مینوفیکچر کیا گیا تھا، اس کی جو مینوفیکچرنگ سائڈ ہے وہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ سو جہاں تک بات آ جاتی ہے BAC کنسلٹنگ کی اور ان پیجر ڈیوائسز کو مینوفیکچر کرنے کی اور ان کے امپلائیز کی اور ان کی مینوفیکچرنگ سائڈ کی، تو یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ثابت ہوگی۔ اس جو کمپنی ہے BAC کنسلٹنٹ میں، اس جو ہنگری میں واقع ہے، اس کمپنی کے اندر ٹوٹل نمبر آف امپلائیز جو ہیں وہ ہے صرف ایک 100 نہیں، ایک بندہ۔ اور ان کی جو مینوفیکچرنگ سائٹ ہے، اس مینوفیکچرنگ سائٹ جو ان کی شو کی گئی ہے وہ ایک گھر ہے، یعنی کہ ایک ہوم بیس کمپنی، اور اس کا امپلائی بھی ایک۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل فار اے کمپنی جو کہ ایک گھر پہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا امپلائی بھی ایک ہی ہے، اور وہ 5000 کے قریب پیجز جو ہیں وہ مینوفیکچر کرے اور ان پیجرز کو حزب اللہ کو سپورٹ کر دے، اور وہ ایک پیجرز جو ہیں بعد میں جا کے 3000 کے قریب اس کے اندر سے پیجرز جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اگلے دن مزید پیجرز جو ہیں وہ پڑھتے ہیں 18 ستمبر کو۔ سو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس کے بعد آفٹر آل یہ BAC کنسلٹنگ کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے اس کا کیا سارا کچا چٹھا ہے، اس کی ساری کیا کہانی ہے، کہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا جا کر اس کے بارے میں کیا سینیریو ہے سارا، کیا شکوک و شبہات ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے BAC کنسلٹنٹ میں، تو اس کے جو ایک امپلائی ہیں وہ اس کی اونر اور CEO ہیں۔ ان محترمہ نے فزکس میں اپنی ڈگری لی ہوئی ہے، اور اسی ویب سائٹ کے مطابق البتہ ایک چیز کلیئر کر سکوں کہ وہ ویب سائٹ جو ہے BAC کنسلٹنٹ کی وہ اب ویب سائٹ سے ڈاؤن کر دی گئی ہے، اٹ از ناٹ ایکسیسیبل ناؤ۔ تو اس ویب سائٹ کے مطابق ان محترمہ نے ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بھی شو کیا ہے، لیکن وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے ایک سورسز کے مطابق، اور وہ ایک ٹوٹلی فیک قسم کی جو ان کا کلیم تھا وہ رہا ہے۔ بہرحال BAC کنسلٹنٹ کے مطابق یہ پیجز جو تھے وہ ان BAC کنسلٹنٹ نے نہیں بنائے، دے آر ایکچولی دا انٹرمیڈیٹری کمپنی۔ بیسیکلی ایک ایسی کمپنی ہے جس کا کام صرف کسی اور کمپنی کے لیے کچھ مینوفیکچرنگ رائٹ لینا ہے، ان کو کچھ آرڈرز لے کر دینا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ The BAC consulting is not involved in manufacturing of these pages and in this mass level pages، یعنی کہ 5000 کے قریب ایک بندے کے لیے بنانا، اور وہ بھی ایک گھر پہ بیٹھ کر، it seems to be an impossible kind of thing۔ لیکن یہاں پہ جو ایک سوال مزید اٹھتا ہے BAC کنسلٹنٹ کے اوپر
کہ دیر از سم تھنگ دیٹ از بینگ ہائڈ، اور اس کے بعد BSc کنسلٹنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا، اور ان کی جو اونر ہے یا CEO ہے محترمہ، وہ بھی مزید اس کے اوپر کوئی اپنا بیان نہیں دیتی۔ بہرحال ایک اور فائنینشیل ٹرانزیکشن کا ذکر بھی ہے جو ہنگری میں ہی کی گئی تھی ایک اور کمپنی کے ذریعے، وہ اس سے بڑے گہرے تعلقات یا ایک میجر پلیئر اس سارے انسیڈنٹ کے اندر ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سو وائل کنیکٹنگ دیز ڈاٹس، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی کمپنی کی انٹری ہوتی ہے ساری پیجر اٹیک کی اسٹوری کے اندر۔ وہ کمپنی بیسکلی اس کمپنی کا نام ہے نوٹا گلوبل لمیٹڈ۔ یہ کمپنی بلگیریا میں رجسٹرڈ ایک کمپنی ہے، اور جو کہ ڈیفینیٹلی IT سروسز ہی پرووائڈ کرتی ہے، اور IT سے ریلیٹڈ اس کا کام ہے۔ اس کمپنی کے جو اونر ہیں وہ انڈین اخبار کے مطابق ایک انڈین نارویجین نیشنلٹی ہولڈر شخص ہیں، مطلب وہ انڈیا کے اوریجن سے ہیں لیکن ان کے پاس نارویجین نیشنلٹی بھی ہے، اور ان کی کمپنی جو ہے وہ بلگیریا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اس ساری کمپنی کا کیا کردار ہے اس ساری چین کے اندر؟ اس کمپنی کا کردار کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کمپنی نے آلموسٹ 1.7 ملین یوروز، جو کہ لگ بھگ 1.8 ملین ڈالرز کے قریب بنتے ہیں، وہ پاس آن کیے ہیں ٹو ہنگری، اوبویسلی ٹو BSc کنسلٹنٹ، جس کا ذکر ہم نے بھی کیا اپنے ریسنٹلی ویڈیو کے اندر کیا تھا۔ تو یہ جو فنڈز تھے 1.7 یوروز، یہ کہاں سے آئے، کس نے بھیجے، کون لے کر آیا، اور یہ کس کمپنی کو دیے گئے، کیوں دیے گئے؟ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو پیسے دیے گئے تھے BSc کنسلٹنٹ کو، جبکہ BSc کنسلٹنٹ تو ایک ہوم بیس کمپنی ہے، اس کا امپلائی بھی ایک ہی ہے، اور BSc کمپنی نے یا پھر آگے کوئی اور کسی کمپنی کو یہ آگے آرڈر دیا، یہ ایک سوال ڈیفینیٹلی پیدا ہوتا ہے، جس کا جواب ابھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، یا شاید ابھی تک اس کے بارے میں انفارمیشن یقیناً کلیئر نہیں ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے نوٹا گلوبل اس کمپنی کی، تو اتھارٹیز نے اس کو انیشیلی انویسٹیگیٹ تو ضرور کیا، لیکن یہ کمپنی اس بات میں، جو نوٹا گلوبل کمپنی ہے، یہ بعد میں کلیریفائی کر دی گئی تھی کہ یو آر ٹوٹلی کلیئر، آپ نے کوئی اس طرح کی کوئی ارریگولیرٹی شو نہیں کی۔ جبکہ جہاں تک بات آتی ہے BSc کنسلٹنٹ کی، تو اس نے صرف انیشیلی یہ بیان جاری کیا تھا کہ ہم یہ پیجرز کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، جبکہ فنڈز جو ہیں وہ نوٹا گلوبل کی جانب سے BSc کو ہی بھیجے گئے تھے۔ اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آفٹر آل دیز ہیپننگز، جو دونوں کمپنیز ہیں BSc کنسلٹنٹ اور نوٹا گلوبل نامی یہ جو کمپنی شیڈو کمپنیز ہیں، ان کی دونوں کی جو ویب سائٹس ہیں یہ آفٹر آل شٹ ڈاؤن کر دی گئی ہیں، غائب کر دی گئی ہیں فرام دی انٹرنیٹ، اور دیر از نو فردر انفارمیشن اویلیبل اباؤٹ دیز کمپنیز۔ ایک چیز ضرور کہوں گا BSc کمپنی کے بارے میں، BSc کمپنی کا جہاں تک تعلق آ جاتا ہے پیجر بنانے کا، تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ بات بھی نہیں لکھی ہوئی تھی کہ دے آر انوالوڈ ان پروڈیوسنگ دا پیجر یا مینوفیکچرنگ دی پیجرز، بلکہ کچھ اور ڈفرینٹ ڈیوائسز وغیرہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کی ڈیوائسز جو ہیں ان کے یا ٹیلی کاسٹ کی براڈ کاسٹنگ جو ڈیوائسز ہیں اس کی مینوفیکچرنگ کے اندر ضرور انوالو ہیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں کچھ سوالوں کو تو جنم دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ان سارے ڈاٹس کو دوبارہ سے کنیکٹ کر کے دیکھیں، تو لیٹ سپوز حزب جو آرڈر دیتا ہے پیجرز کا، وہ دیتا ہے گولڈ اپولو کمپنی کو جو تائیوان میں ہے، لیکن یہ آرڈرز بجائے گولڈ اپولو کے پاس جاتے، یہ ایک کمپنی کے پاس جاتے ہیں جس کا نام ہے BAC، اور BAC یا تو خود وہ مینوفیکچر کرتی ہے یا مزید آگے کسی کمپنی کو اس کا آرڈر دیتی ہے بنانے کے لیے، اور جس کے بارے میں ڈیفینیٹلی کوئی انفارمیشن اویلیبل ہی نہیں ہے، کوئی پبلک انفارمیشن ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اور مزید اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنے پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ کسی اور کمپنی کے ساتھ بھی کام کرتی ہے گولڈ اپولو کے علاوہ یا نہیں۔ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے
کہ یہ گولڈ اپولو کا لوگو یوز کر رہی ہو اور مینوفیکچرنگ کسی اور سے کروا رہی ہو اور خود یہ پرووائڈ کر رہی ہو. بہرحال دو میجر پلیئرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی، اور جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں وہ سسپیشیس قسم کی شو ہو رہی ہیں، جس کے اندر ایک تو بی ایس سی کنسلٹنگ ہے اور جس کی ڈیفینیٹلی ویب سائٹ بھی ڈاؤن چلی گئی ہے. دیر از نو آنسر فرام دیم ایز ویل. اور دوسرا ہے نوٹا گلوبل نامی کمپنی کو پتہ نہیں کیوں ایک کلیئرنس دے دی گئی ہے اس سارے کیس کے اندر. اینڈ جہاں تک بات آتی ہے، میں نے آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے بارے میں بات کروں گا. تو جہاں تک بات ہے گولڈ اپولو نے اس نے ایک بات ضرور بولی ہے بی ایس سی کنسلٹنٹ کے بارے میں، کہ بی ایس سی کنسلٹنٹ نے کچھ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں اس کی ارریگولیرٹیز سامنے آئی ہیں. وہ کس طرح کی ریگولیرٹیز ہیں، وہ کچھ کس طرح سے ریگولیرٹیز ہیں. کچھ مڈل ایسٹ کے کچھ بینک سے جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی وچ بینکس ور بینڈ ان دی تائیوان. اور جہاں تک بات آ جاتی ہے نوٹا گلوبل نامی کمپنی کی جو بلگیریا میں ہے، اس نے بھی اسی طرح کے بینک سے ٹرانزیکشن جو ہے وہ کی تھی. بٹ انفارمیشن اینڈ ڈیٹیلز اباؤٹ دوز بینکس، کہاں کے بینکس ہیں، کس ملک کے بینکس ہیں، کون سے بینکس ہیں، دس انفارمیشن از اسٹل ناٹ اویلیبل. بٹ ایک اور یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز آ جاتی ہے. میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ایک بات بتائی تھی، وہ یہ تھا کہ حزب اللہ نے اس سارے انسیڈنٹ کا جو ایک ذمہ داری ڈالی ہے وہ ڈالی ہے اسرائیل کے اوپر. اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو انہوں نے انکار بھی تو نہیں کیا. لیکن دیر آر سم پوائنٹس جو لنک شاید کرتے ہیں اسرائیل کو اس سارے انسیڈنٹ سے. تو وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور وہ بیان کچھ اس طریقے سے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر انٹرنگ انٹو دا نیو فیز، وی آر انٹرنگ انٹو دا نیو فیز آف اے وار. ٹھیک ہے، ہم لوگ وار کے ایک نئے فیز میں انٹر ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سیکیورٹی فورسز اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی بھی تعریف کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا وی آر گیٹنگ امپریسو ریزلٹس. تو آپ اس بات سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سبسکرائب